يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ کل سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 25 تک کا بیان مکمل ہوا تھا۔ آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 کا بیان ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور وہ تمہاری زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس وہی سب سے بہتر لباس ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 کا بیان ہے۔ اب لباس جو ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو چھپا لینا، اور ہر وہ چیز جو انسان کی قبیح چیز کو چھپا لیے اس کو لباس کہتے ہیں۔ ویسے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کی چیزوں کو چھپا لیتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کی عفت کی حفاظت کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کا، اس لیے شوہر کو اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا گیا۔ کیونکہ پچھلی آیات میں کل کے بیان میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، تو پھر وہ ایک درخت کی شاخوں کے اندر چلے گئے۔ جب اللہ نے ان کو ندا کی تو وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، جون سے۔ اب امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، عمیر بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ تھا، امام حسن کے ساتھ، تو ہماری حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جب حضرت حسن کو دیکھا تو حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسن سے کہا کہ مجھے اپنی قمیص اٹھا کر دکھاؤ۔ قمیص بھی تو لباس کا حصہ ہے نا، اپنی قمیص اٹھا کر دکھاؤ، میں تمہیں اس جگہ پر بوسہ دوں گا جہاں میں نے اللہ کے رسول کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک عجیب محبت تھی،
انہوں نے حضرت حسن کو کہا، انہوں نے کہا اپنی قمیض اٹھاؤ، میں اس جگہ کے اوپر بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ دیا تھا۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دے رہے تھے تو شاید وہ دیکھ رہے تھے بوسہ دیتے ہوئے، اور میں وہاں بوسہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، تو جہاں میں نے اللہ کے رسول کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسن کی ناف کے اوپر بوسہ دیا، بیل بٹن وہاں پر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مرد کی ناف سے لے کر گھٹنے تک پورا جسم شرمگاہ ہے۔ مرد کی ناف بیل بٹن سے لے کر نیز تک گھٹنے تک پورا جسم یہاں تک یہ شرمگاہ ہے اور واجب الستر ہے کہ اس کو چھپانے آپ نے جو ان سے، مگر ناف بذات خود شرمگاہ میں شامل نہیں ہے، لیکن ناف سے لے کر گھٹنے تک سارا جسم شرمگاہ ہے۔ تو ناف شرمگاہ نہیں ہے لیکن گھٹنا شرمگاہ میں شامل ہے، گھٹنا شرمگاہ میں شامل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس کے اوپر جو دلیل دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گھٹنوں کے اوپر کا حصہ شرمگاہ ہے، گھٹنوں کے اوپر کا حصہ شرمگاہ ہے اور ناف کا نچلا حصہ شرمگاہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھٹنا شرمگاہ ہے، گھٹنا شرمگاہ ہے، یعنی ناف سے نیچے گھٹنے تک شرمگاہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مرد کی ناف سے لے کر گھٹنے تک پورا جسم جو ان سے ہے یہ شرمگاہ ہے۔ اور دوسری بات وہ جو میں نے آپ کو حدیث مبارک سنائی کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمیر بن اسحاق بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت حسن کے ساتھ تھا تو ہماری حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسن سے کہا کہ مجھے اپنی قمیض اٹھا کر دکھاؤ، اپنی قمیض اٹھاؤ، میں تمہیں اس جگہ بوسہ دوں گا جہاں میں نے اللہ کے رسول کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے حضرت حسن کی ناف کے اوپر بوسہ دیا۔ تو اگر ناف شرمگاہ میں شامل ہوتی اور اس کا چھپانا واجب ہوتا تو حضرت حسن حضرت ابو ہریرہ کو نہ تو اپنی ناف دکھاتے اور نہ حضرت ابو ہریرہ ان کی ناف کے اوپر بوسہ دیتے۔ تو حضرت امام حسن کا ان کو اپنی ناف دکھانا اور حضرت ابو ہریرہ کا ان کی ناف کے اوپر بوسہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ناف جو ان سی ہے وہ شرمگاہ میں شامل نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مرد کی ناف سے لے کر گھٹنے تک پورا جسم شرمگاہ ہے اور واجب الستر ہے، ناف شرمگاہ نہیں ہے لیکن گھٹنا جو ہے وہ شرمگاہ کے اندر شامل ہے۔ اور جو عورت ہے، عورت کا پورا جسم ہی شرمگاہ ہے، عورت کا پورا جسم ہی شرمگاہ اور واجب الستر ہے، ماں سوائے اس کے چہرے، عورت کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کے، ان دو چیزوں کو چھوڑ کر عورت کا تمام جسم جون سا ہے وہ شرمگاہ ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے اور عورت بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور لباس جو ہے، لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے، لباس سے انسان کی
زینت ہوتی ہے۔ تو جس طرح کپڑوں کا لباس جون سا ہے، اب لباس بھی دو طرح کے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ کپڑوں کا لباس انسان کو سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، برسات کے موسموں کی شدت سے بچاتا ہے۔ کپڑوں کا لباس سردی کو، گرمی کو اور موسموں کی شدت سے کپڑے کا لباس بچاتا ہے۔ لیکن آگے جو اللہ پاک نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس ذَلِكَ خَيْرٌ، وہی تو لباس بہتر لباس ہے، وہی تو بہترین لباس ہے، وہی جون سا ہے۔ تو ایک ظاہری لباس ہو گیا، ایک باطنی لباس ہو گیا، ایک جسمانی لباس ہو گیا، ایک روحانی لباس ہو گیا، کہ جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کو سردی، گرمی اور برسات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح تقوی کا لباس جو ہے، سنسیریٹی، خلوص، اخلاص، صبر، شکر، اللہ تعالیٰ کے احکامات، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا، جن کا حکم دیا اس پر عمل کرنا، تقوی کا لباس انسان کو آخرت کی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے، تقوی کا لباس۔ اور کہا یہ گیا ہے، مفسرین نے، بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جب تک کوئی شخص تقوی کا لباس نہ پہنے، بھلے اس نے کپڑے پہنے ہی ہوں، وہ ننگا ہی ہے۔ جب تک اس نے تقوی کا لباس نہیں پہنا، تو جب تک وہ کوئی شخص تقوی کا لباس نہ پہنے، وہ ننگا ہی، بھلے اس نے کپڑے پہنے ہوں۔ تو ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں، اور چونکہ پر پرندے کے لیے ایسے ہے جیسے انسان کے لیے لباس، ایسے ہی ہے نا، پرندے کے اوپر پر جون سے وہ ایسے ہیں جیسے انسان کے اوپر لباس، اس لیے انسان کے لباس کو بھی ریش کہتی ہیں، انسان کے لباس کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا جو کل آپ تفصیل سے پڑھ آئے، کہ جب ان کی شرمگاہ کھل گئی تو وہ اس کو درخت کے پتوں سے ڈھانپنے لگی، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت مبارکہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ درختوں کے پتوں سے حضرت آدم اور وہ بی بی حوا وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے لباس اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ اس سے لوگ اپنی شرمگاہوں کو چھپائیں۔ لباس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ بھئی ایک لباس کا ذکر قرآن کی آیت کے اندر، تو یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے لباس کے ذریعے لوگوں کو اپنی ستر پوشی پر قادر کر دیا، لباس کے ذریعے لوگوں کو اپنے جسم چھپانے کی ایک طاقت عطا فرما دی، اس لیے اس نے لباس کو نازل فرمایا۔ یہ جو فرمایا نا کہ لباس کو نازل فرمایا، تو اب لباس کو نازل فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پانی جب زمین پر گرتا ہے تو کپاس بنتی ہے، کپاس میں روئی بنتی ہے، روئی سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے۔ تو اس لباس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری آپ یہ کہہ لیں کہ اس کپاس کے ذریعے، اور باطنی آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی برکت سے لباس کا طریقہ انسان کو سکھا دیا، لباس پہننے کا طریقہ انسان کو بتا دیا کہ لباس کیا ہے۔ تو لباس جو ہے مختصر الفاظ میں یہ کہ لباس ہر عیب کو چھپاتا ہے، سردی سے بھی محفوظ رکھتا ہے، گرمی سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور اگر انسان کے جسم میں ویسے بھی کوئی عیب ہے، کوئی داغ ہے، کوئی دھبا ہے، کوئی زخم ہے، کوئی نشان ہے، اس کو چھپاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ لباس جو ہے یہ ایک زینت بھی ہے، لباس ایک زینت بھی ہے۔
یہ انسان کے حسن و جمال کو نکھارتا ہے۔ لباس انسان کے حسن اور اس کے جمال کو چار چاند لگا دیتا ہے، چار چاند لگا دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے 15-20 سال پہلے ایک بندہ مجھے کہنے لگا، ایک صاحب پڑھے لکھے آدمی، وہ مجھے کہنے لگے کہ لباس کی تعریف میں بات ہو رہی تھی کہ لباس کیا چیز ہے، کہ آج دنیا میں یہ جو عریانی اور فحاشی اور یہ جو ننگے لوگ نظر آتے ہیں، اس بندے نے ایک بڑی کمال بات کہی، بات بڑی عجیب سی ہے، ہنسنے والی ہے، بندے کو ہنسی آ جاتی ہے، مگر یہاں اس آیت کے کانٹیکسٹ یا پرسپیکٹو کے اندر مجھے وہ بات ایک یاد آ گئی کہ لباس زینت بھی ہے، لباس انسان کے حسن اور جمال کو نکھارتا ہے، لباس انسان کے حسن اور جمال کو نکھارتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندے کو پکڑ لیں آپ، جی ایک بندہ، آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ننگا کھڑا کر دیں، آپ کو اس کے وجود سے طبیعتاً مزاجاً آپ کو محبت ہوگی یا کراہت ہوگی؟ کراہت ہوگی آپ کو اس کے جسم سے۔ اسی بندے کو لباس پہنا دیں تو آپ کو اس سے کراہت نہیں ہوگی، آپ کو اس سے محبت ہوگی، انس ہوگا، آپ قربت چاہیں گے۔ لیکن اسی بندے کو آپ ننگا کھڑا کر دیں تو آپ کو ایک نفرت سی پیدا ہوگی، نفرت ہوگی، نہیں طبیعتاً ایسا ہی ہے۔ تو لباس انسان کی زینت ہے جو انسان کو حسن اور جمال عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے انسان کو لباس کی ایک اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال عرب کے جو مشرک قبیلے تھے، عرب کے ابھی آیت مبارکہ جو لباس کی تعریف میں نازل ہوئی، عرب کے جو مشرک قبیلے تھے، ان قبیلوں میں بعض ایسے قبیلے تھے کہ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ان کے مرد اور ان کی عورتیں مادر زاد برہنہ نیکڈ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک بالکل نیکڈ، برہنہ، اور اس حالت میں وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ عرب کے بعض مشرک قبیلے تھے بالکل، اور آپ یقین جانیے جب اس کو اتنی کراہت اور نفرت ان کے وجود سے ہوئی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اتنی آج بھی دنیا میں ایسے قبیلے، ایسی قومیں، ایسے مذاہب ہیں جن کی مذہبی رسومات بعض ایسی ہیں سالانہ، ماہانہ، شش ماہی، کہ وہ ان کے اندر بالکل ننگے اور نیکڈ ہو کر وہ اپنی عبادات کے لیے جاتے ہیں، جو ان سے اور ان سے نفرت ہوتی ہے، کراہت ہوتی ہے، ان سے محبت نہیں ہوتی۔ ہاں وہ ان کے جو انہی کی طبیعت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ پھر وہ جیسی لوگ ہوں گے، پھر ویسے ہی وہاں پر دوسرے لوگ بھی ہوں گے جو ان سے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر عرب کے بعض مشرک قبیلے جو ان سے ہیں، وہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ان کے مرد اور ان کی عورتیں ننگے طواف کرتے تھے، مادرزاد برہنہ طواف کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑے تقوی کی بات ہے جو ان سی ہے۔ تو عجیب و غریب اس ننگے پن کا ایک شرمناک مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ اب یہاں خطاب جو ہے کسی کا خاص قوم یا کسی خاص قبیلے کو نہیں، بلکہ لباس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے تمام اولاد آدم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور لباس کے دو فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ستر عورت کا کام دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ انسان کی آسائش اور انسان کی زینت اور انسان کے حسن و جمال کا جون سے لباس باعث بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا لباسا یواری سوآتکم وریشا، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور وہ تمہاری زینت ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن
یہ تو ایک لباس ہوا، مگر جو دوسرا روحانی لباس ہے یہ تو جسمانی لباس، اب روحانی لباس تقوی کا لباس تو یہ سب سے بہتر لباس ہے، ذالک خیر، یہ بہتر لباس ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔